حضرت عزیر علیہ السلام کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ حضرت عزیر علیہ السلام جس وقت ان کا ٹائم تھا اس وقت بنی اسرائیل قوم وہاں پہ آباد تھی بیت المقدس پہ۔ جب بنی اسرائیل کی قوم اپنے نبی کی نافرمانی کرنے لگا، نبی کی باتیں نہیں ماننے لگا، لڑائی مار فساد جھوٹ وغیرہ بولنے لگا، تو ان پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا۔ عذاب ان پہ نازل ایسے ہوا کہ شاہ بخت نام سے ایک بادشاہ گزرا، اس نے بیت المقدس پہ حملہ کیا اور بنی اسرائیل کی قوم کو 1/3 کو اس نے کاٹ ڈالا، مار ڈالا، اور 1/3 کو اس نے قید میں لے گیا، قید میں پکڑ کے لے گیا۔ ان قیدیوں میں حضرت عزیر علیہ السلام ہی تھے اور حضرت دانیہ علیہ السلام، دونوں قید میں تھے۔ جب کچھ عرصہ بعد میں کچھ آدمی چھوٹے، اس میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی چھوٹے، تو وہ اپنے گاؤں آئے اور دیکھا کہ شہر کا حالت تو بہت برا ہے، شہر ایک دم تہس نہس ہو گیا، کوئی بندہ نہیں ہے، پھل فروٹ وغیرہ کے پیڑ جو لگے ہوئے ہیں وہ ایسے بھرے ہوئے، کوئی کھانے والا نہیں ہے۔ حضرت نے جب اپنے علاقے کو دیکھا تو افسوس ہوا کہ میرا علاقہ ایسا تھا، کیسے ہو گیا۔ اس نے حیرت میں کہا کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو آباد کیسے کرے گا، اتنا برباد کر دیا، کچھ نام و نشان نہیں ہے۔ یہ حیرت کی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے قدرت کا مشاہدہ کروانا چاہا، تو حضرت عزیر علیہ السلام جب وہاں پہ تشریف لائے تو انہوں نے کچھ پھل فروٹ، انجیر وغیرہ توڑے، انگور توڑے اور کھانے کے لیے، اور اس وقت سواری کے لیے گھوڑے گدھے یہ سب استعمال ہوتے تھے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس ایک گدھا تھا، تو آپ کچھ پھل فروٹ وغیرہ توڑے اور کھائے اور کچھ رس نکالا اور ساتھ میں لے کر کے ایک پیڑ کے نیچے سوئے، اور دماغ میں تھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس شہر کو آباد کرے گا، یہ شہر تو پورا برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے مشاہدہ کروانا چاہا قدرت کی، تو حضرت عزیر علیہ السلام ایک پیڑ کے چھاؤں کے نیچے لگ بھگ صبح کے ٹائم، دوپہر سے پہلے تھوڑا پہلے آرام کرنے کے لیے سوئے ہوئے ان کو موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دیا۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک وہاں پہ سوتے رہے۔ 100 سال جب 70 سال گزرا تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے بادشاہ کو وہاں پہ مقرر کیا۔ اس نے بیت المقدس کو پہلے سے زیادہ چمکا دیا، ایک دم اچھا کنڈیشن سب کچھ بڑھیا کر دیا، اور بنی اسرائیل جو ادھر ادھر تھے سب کو بلا کر کے وہاں پہ آباد کروایا، نئی تعمیرات کروائے، ایک دم اچھا خاصا آباد کروا دیا اس نے، نئی نسل آئی۔ جب 100 سال گزرا تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا، اور حضرت عزیر علیہ السلام سے پوچھا کہ اے عزیر، تم یہاں پر کتنی دیر تک سوئے؟ تو حضرت عزیر کو جب زندہ کیا گیا تو وہ لگ بھگ شام کے ٹائم کا وقت تھا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام سوچے کہ میں دوپہر سے کچھ دیر پہلے سویا تھا اور ابھی اٹھا، تو کہا کہ یا اللہ کوئی یہ لگ بھگ 1 دن یا اس سے تھوڑا کم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عزیر، تم 1 دن نہیں یا 100 سال تک سوئے رہے۔ آپ نے پاس میں نظر ڈالی تو گدھا مرا ہوا تھا، اس کی ہڈیاں چمک رہی تھی، اور پھل فروٹ جیسا رکھا ہوا تھا سیم ٹو سیم ویسا ہی رکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے آپ کے سواری کو زندہ فرمایا، آپ نے خود دیکھا کہ ہڈیاں آپس میں ملی، اس میں گوشت چڑھے اور وہ زندہ ہو گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اپنے سواری میں بیٹھے اور شہر کی طرف چلے۔ 100 سال گزرنے کے بعد مطلب سب کچھ حالات یا تو 30-35 سال میں سب چینج ہو جاتا ہے، تو 100 سال تو بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ تو 100 سال بعد جب اپنے شہر گئے تو اندازہ کیا کہ میرا مکان کدھر ہے۔ اس مکان میں گئے اور پوچھا، وہاں پہ ایک بڑھیا تھی، اندھی بڑھیا تھی، اس کو پوچھا کہ عزیر علیہ السلام کا گھر کیا یہی ہے؟ تو وہ بڑھیا نام سن کر رونے لگی اور بولے کہ بہت دن بعد میں حضرت عزیر علیہ السلام کا نام سنا، وہ تو 100 سال پہلے کہیں غائب ہو گئے اور ملے ہی نہیں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی عزیر ہوں۔ وہ بڑھیا آپ کی خادمہ تھی، آپ کی نوکرانی تھی، تو اس نے کہا کہ اگر آپ عزیر ہو تو ایک کام کرو، کیونکہ میں تو اندھی ہوں، تو میں کیسے آپ کو دیکھ کے پہچانوں؟ تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ میری آنکھیں ہو جائے اور میں چلنے لگ جاؤں، تاکہ آپ کو دیکھ کر کے پہچان سکوں کہ آپ ہی حضرت عزیر ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی تو اس بڑھیا کی آنکھیں آ گئی، وہ بھی چلنے لگی، ماشاءاللہ۔ اس نے دیکھا، فوراً دیکھتے پہچان لیا کہ آپ ہی عزیر ہیں۔ اس نے حضرت عزیر علیہ السلام کو ان کے خاندان کے پاس لے گئے اور ان کو کہا کہ دیکھو 100 سال بعد میں حضرت عزیر علیہ السلام آئے، جب آپ کو موت آئی تھی اس وقت آپ 40 برس کے تھے اور آپ کا لڑکا 18 برس کا تھا، اور 100 سال بعد بھی آپ کی عمر تو 40 ہوئی، لیکن آپ کے بیٹے کا عمر 118 سال ہو گئے، آپ کے پوتے پوتی بھی ہو چکے تھے۔
جب بڑھیا نے حضرت عزیر علیہ السلام کو ان کے پریوار کے پاس لے گیا تو سبھی نے کہا ماننے سے مطلب حیرت 100 سال بعد کوئی بندہ آئے گا تو سبھی حیرت میں پڑیں گے نا. تو حیرت میں پڑ گیا. تو حضرت عزیر علیہ السلام کا لڑکے نے کہا کہ میرے ابو کے ایک بال کا نشان تھا کندھے پہ. تو حضرت عزیر علیہ السلام نے دکھایا وہ نشان جوں کا تو تھا. پھر کسی نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام جب یہ یہاں پہ شابخت نے حملہ کیا تھا تو اس نے تمام صحیفے جلا دیے تھے. جیسے ابھی ہم لوگ کا قرآن مجید ہے, اس وقت صحیفے ہوتے تھے, قرآن میں یہ صحیفے ہوتے تھے, آسمانی کتاب ہوتی تھی. تو حضرت عزیر علیہ السلام نے مطلب ان کو پتا تھا کہ نبی کو یاد ہوتا ہے, تو حضرت عزیر علیہ السلام نے لکھوا دیا. تو کسی نے کہا کہ میرے دادا نے جب اس وقت حملہ ہوا تھا تو میرے دادا نے ایک مطلب کتاب کہیں پہ زمین میں دفن کر دی تھی تاکہ یہ بچا رہے. تو حضرت عزیر علیہ السلام نے وہ جگہ بتا دی. نبی کو علم ہوتا ہے, وہ غیب داں ہوتے, حضرت عزیر علیہ السلام نے بتا دیا وہاں پہ دفن ہے. تو اس کو نکالا گیا. پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے جیسا لکھوایا تھا اس کو اور اس کو ملایا گیا تو دونوں سیم ٹو سیم ایک دم نکلا. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ جو انبیاء ان کو غیب کا علم ہوتا ہے. تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ حضرت عزیر علیہ السلام باپ کی عمر تو 40 سال تھی اور بیٹے کی عمر 118 سال تھی. تو اللہ کی قدرت میں کبھی شک نہیں کرنے, اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اور کوئی سوال ہو تو آپ مجھے نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب میں ضرور دوں گا. ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں, اور کوئی کسی بارے میں عمل ہو یا اور کوئی چیز ہو, کیونکہ میں عمل کی ویڈیو بھی ڈالتے رہتا ہوں, تو کوئی چیز میں اگر عمل چاہیے یا ادر کوئی چیز ہو تو آپ مجھے نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اس کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو اس کے بارے میں بنا دوں گا. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.